ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہندوستان میں کمپنی کی حکومت خیالات و نظریات سے متاثر ہو رہی تھی جو اس وقت انگلستان میں رونما ہو رہے تھے۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ نئے سماجی اور سیاسی نظریات جو اس انقلاب کے نتیجے میں پیا ہو رہے تھے، اس کے اثرات ہندوستان میں بھی محسوس کیے جا رہے تھے۔ کمپنی اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے نئی نئی اصلاحات اختیار کر رہی تھی۔ کمپنی کی یہ اصلاحات ہندوستان جیسے قدامت پسند ملک کے لیے اور روایت پسند عوام کے لیے انتہائی ناگوار تھی، اس لیے ان اصلاحات نے ایک منجمد معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا اور اس سے معاشرے کی مذہبی، سیاسی، سماجی اقدار بری طرح متاثر ہوئی۔ مثلا سڑکیں بناتے وقت اگر مندر یا مسجد کو گرایا جاتا تو اس پر ناراضگی پھیلتی، اسپتالوں میں عورتوں کی بے پردگی کا شکوہ کیا جاتا، اس پر بھی احتجاج ہوتا کہ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے ذات پات کی تفریق نہیں کی جاتی۔ ریلوے کا نظام شروع ہوا تو اس میں بھی ذات پات کے امتیاز کے بغیر ہر کوئی ڈبہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک برہمن کے لیے ریل میں کھانا کھانا اپنی ذات سے ہاتھ دھونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ ریل کے ڈبے میں کھانے کی تمام رسومات پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ بیوہ کی شادی کا قانون پاس ہوا تو اسے مذہبی معاملات میں مداخلت تصور کیا گیا۔ جیلوں میں قیدیوں کے لیے ایک جگہ کھانے پکانے پر جھگڑا ہوا۔ مغربی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم بھی قبول نہیں ہوئی۔ سستی کے خاتمے نے مذہبی طبقے میں ناراضگی پیدا کی۔ قوانین ضبطی اراضی 1819 عیسوی جس کے ذریعے سے حکومت نے لوگوں کی اراضی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا، اس سے جاگیرداروں اور زمینداروں میں غم و غصہ پھیلا۔ پنڈتوں کے اثر سوکھ میں اس وقت کمی آئی جب جگہ جگہ عدالتیں قائم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ فیصلوں کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے لگے۔ فوجی اصلاحات نے سپاہیوں میں بے چینی پیدا کی۔ انگریزی فیشن کی حجامت، داڑھی بنڈوانا، ایک ہی قسم کی یونیفارم کا استعمال، پیشانی پر تل اور کانوں میں بالیاں پہننے کی ممانعت، پگڑی کی جگہ ٹوپی پہننے کا حکم۔ فوج کی جب افغانستان اور برما جانے کا حکم ہوا تو اسے بھی انہوں نے اپنی ذات پات کے لیے خطرہ سمجھا۔ جب ایک نئی قسم کی ٹوپی پہننے کا حکم ہوا جس پر چمڑا لگا ہوا تھا تو اسے ہندوستان اور مسلمان دونوں نے ناپاک خیال کیا۔ کارتوس کا استعمال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں بنائے گئے تھے ان کے ذریعے ہندوستانیوں کا مذہب بگاڑا جائے، بلکہ یہ کاروباری نقطہ نظر سے بنائے گئے تھے۔ ان اصلاحات نے ایک طرف تو ہندوستان کے عوام میں بدگمانیاں پیدا کی تو دوسری طرف فوج میں بے چینی پیدا ہوئی۔ تاریخ کے اس موڑ پر یہ نئی اور پرانی اقدار کا تصادم تھا۔ اس تصادم کے نتیجے میں 1857 عیسوی کا المیہ پیش آیا۔ اس انقلاب میں کمپنی کی حکومت بہرحال ایک ترقی پسند سامراجی قوت تھی، جبکہ ہندوستانی طاقتیں رجعت پسند تھی۔ 1857 دو استحصالی نظاموں کے درمیان ایک تصادم تھا۔ اس میں کامیابی اسے ہی ہونا تھی جو ترقی پسند تھا، اس لیے اہل ہندوستان کی ناکامی ان کی روایت پرستی، رجعت پرستی اور قدامت پرستی کی شکست تھی۔ 1857 کے ہنگامے کو مختلف نقطہ ہائے نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نقطہ نظر فوجیوں کا تھا جنہوں نے اس بغاوت کی ابتدا کی تھی۔ ان کی بغاوت کے پیچھے کمپنی کی فوجی اصلاحات تھی جنہوں نے ان میں بدگمانی پیدا کی کہ ان کی وجہ سے ان کا مذہب اور ذات پات خطرے میں ہے۔ بغاوت کے بعد فوجیوں نے بہادر شاہ ظفر، نانا صاحب، جھانسی کی رانی اور لکھنؤ کی حضرت محل کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان مظالم کے خلاف جو کمپنی نے ان کے ساتھ کیے ہیں ان کا ساتھ دیں اور اس انقلاب کی رہنمائی کریں۔ 1857 سے پہلے ان تمام رہنماؤں کی کمپنی اور اس کے عہدیداروں سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے آخر وقت تک فوجیوں کا ساتھ دینے میں پس و پیش کیا اور بعض صورتوں میں فوجیوں کی دھمکی سے مجبور ہو کے ان کے ساتھ ہوئے۔ دوسری ہندوستانی ریاستیں جہاں باغی فوجی نہیں بچ سکیں تھے وہ کمپنی کے وفادار رہے اور فوجیوں کے خلاف کمپنی کی مدد کی۔ جدید دور میں 1857 کی تاریخ لکھتے ہوئے اس واقعے کو مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مذہبی ہے۔ مسلمان مورخ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 1857 کی جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی اور اس پر ہندوؤں کا کوئی امتیازی حصہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ جنگ تھی۔ اس میں ہندوؤں نے بھی اسی قدر قربانیاں دی جس قدر کے مسلمانوں نے۔ اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ کا پہلا شہید منگل پانڈے تھا۔ انگریزوں سے لڑنے کے لیے ہندو گنگا کے پانی پر اور مسلمان قرآن پر قسم کھاتے تھے۔ انگلستان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا اس میں اس بات کی نشانی کی گئی ہے کہ ہمارے حکومت میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلمان نے اتحاد کیا۔ پیر علی خان جو ایک انگریز جاسوس تھا، اس کے گھر سے ایک خط برآمد ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفریق کی پالیسی بنائی تھی۔ 1857 کے ہنگامے میں پنڈت ہندو سپاہیوں کو پتھروں سے نکال کر پیش گوئیاں دکھاتے تھے کہ ان کی فتح ہو گئی۔ وہ دہلی کے بازاروں میں پوتیاں لیے پھرتے تھے اور دھرم شاستروں کے حکم کے مطابق انگریزوں سے لڑنے کے لیے اکساتے تھے۔ ہندوؤں کی قربانیاں جو انہوں نے اس جنگ میں دی اسے یکسر مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کمپنی کے خلاف بغاوت نے شدت اختیار کی اور ہندوستان میں ان کے اقتدار خطر میں پڑا تو اس وقت مسلمان کے علماء کے ایک طبقے نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیا کا نعرہ لگایا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہندوستان کی سیاست و حالات سے پوری طرح واقف نہ تھے کہ کیا وہ مغلیہ سلطنت کا احیا چاہتے تھے یا اس کی جگہ مذہبی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ 1857 میں اس مذہبی طبقے نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ تحریک صرف مسلمانوں تک محدود رہے۔ انہوں نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں جبکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر وہ ہندوؤں کو پھر سے محکوم بنائے
تو یقیناً یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ بدقسمتی سے علماء کے اس گروپ نے مذہب اور دین کا نعرہ لگا کر اس تحریک کو تعصب اور مذہبی تنگ نظری کی جانب لا ڈالا اور دوسری طرف ہندوؤں میں بدگمانیاں پیدا کی۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے ہندو مسلم اشتراک کی فضا کو جو اس ہنگامے کے دوران عروج پر تھی اس کو مذہبی تعصب سے زہر آلود کیا۔ ان میں مولوی احمد اللہ کی شخصیت اہمیت کی حامل ہے، جنہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے اپنا سکہ بھی ضرب کرایا۔ انہوں نے ایک پرانی مسجد جو مندر میں تبدیل ہو گئی تھی اسے پھر سے مسجد میں تبدیل کرنا چاہا تو اس سے ہندوؤں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔ یہ ایک المیہ تھا کہ مذہبی تعصب اور تنگ نظری نے ہندو مسلم اتحاد پر کاری زبریں لگا کر اس تحریک کو کمزور کیا۔ دلی میں ایک مولوی سعید تھے، انہوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا۔ بادشاہ نے اس پر ان سے پوچھا کہ انگریز تو شہر میں نہیں، کس سے جہاد کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہندو سے۔ اس پر بادشاہ نے انہیں سمجھا کر اس سے باز رکھا، لیکن اس کے نتائج جو ہندو مسلمان تفریق کی شکل میں پیدا ہوئے، اس کی سزا نہ صرف 1857 میں ملی بلکہ اس کے اثرات سے دونوں قوتیں نقصان اٹھاتی رہی۔ برصغیر ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد ہم نے اس ہنگامے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھا اور قومیت کی جوش میں بہت سی ایسی شخصیتوں کو ہیرو بنا دیا جو اس مرتبے کے لائق ہی نہیں تھے، کیونکہ ان لیڈروں نے اس ہنگامے کے خاتمے کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تو خود کو انگریزوں کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کی اور باغیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بریلی کے نواب خان بہادر کا بیان اس کی مثال ہے۔ میں نے از خود بغاوت پر کمر نہیں باندھی، فوج سرکار انگریزی باغی ہو گئی اور جس ملک کا دعویدار تھا اس کو رئیس گردانا۔ چونکہ بریلی، شاہ جہاں پور اور پھیلی بھیت وغیرہ یعنی روہیل کھنڈ ہمارا ملک مورثی تھا، اس وجہ سے بخت خاں اور جملہ رعایا نے مجتمع ہو کر مجھ کو مسند نشی کیا۔ جس وقت آپ صاحبان نے فوج کے ظلم سے مجبور ہو کر ملک چھوڑ دیا تب میں نے اپنا قبضہ کیا، باقی باغیوں کی روک تھام اس دم میرے اختیار میں نہیں تھی۔ انہوں نے جو چاہا سو کیا۔ بعد ازاں لڑائیاں جاں بجاں میں سر میدان میری اور آپ کی فوج سے ہوئی، اس میں طرفین کا کشت تو خون ہوا، اس میں میری کیا خطا۔ 1857 کے مشہور رہنما جس میں بہادر شاہ ظفر، نانا صاحب، جھانسی کی رانی اور حضرت محل تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کمپنی کے ستائے ہوئے تھے، جن کی مراد ان سے چھینی ہوئی تھی۔ اس لیے اس جنگ میں شرکت سے ان کا مقصد قومی یا عوامی نہیں تھا بلکہ طبقاتی تھا، جو کامیابی کی صورت میں پھر سے وہ اپنی حیثیت بحال کر کے کھوئی ہوئی مراد اور اقتدار حاصل کر سکیں گے۔ ان کی مثال نانا صاحب کے اس منصوبے سے ملتی ہے جو انہوں نے اپنی حکومت کے لیے بنایا تھا۔ اس منصوبے میں انہوں نے افسروں اور عہدیداروں کی جو تنخواہیں رکھی تھی وہ اس قدر تھی کہ پیشوا نے اپنے عروج کے زمانے میں بھی یہ تنخواہیں نہیں دی تھی۔ نانا صاحب کامیابی کی صورت میں پھر وہی پیشوا کی قدیم سلطنت اور شان و شوکت کو لانا چاہتے تھے۔ یہی حال بہادر شاہ ظفر کا تھا۔ اس ہنگامے میں جو سپاہی زندگی اور موت کا مقابلہ کر رہے تھے اس وقت بھی انہیں دربار کی رسومات اور تقدس کی زیادہ فکر تھی۔ 1857 کے اس ہنگامے میں انگریزوں کے مخالفین کے جو سربراہ تھے انہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ہونے والی تبدیلیوں سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ وہ ماضی میں پناہ لینا چاہتے تھے اور اب پرانے نظام کی احیاء کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے زمانے کی ترقی اور حالات کا اندازہ نہیں کیا، چنانچہ اس پورے ہنگامے میں بار بار اس قسم کے اعلانات ہوئے کہ وہ ان تمام اصلاحات کو جو کمپنی نے کی ہیں ختم کر کے پھر سے پرانی روایات کو زندہ کریں گے۔ مثلا سستی کو جیسے کمپنی نے ممنوع قرار دیا ہوا تھا، اس پر خان بہادر نے تنقید کی کہ ہندو کی رسم ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس پر بھی تنقید کی کہ جیلوں میں برہمن باورچی سب قیدیوں کے لیے کوئی کیوں کھانا کھاتا ہے اور یہ عمل حکومت کی جانب سے انہیں عیسائی بنانے کی ایک کوشش ہے، اس لیے اس رسم کو بھی ختم کر دیا جائے کہ مذہب، عزت، زندگی اور جائیداد، یہ چار چیزیں تھیں جو ہندوستانی حکمران کے عہد میں محفوظ تھی۔ لیکن کمپنی کے زمانے میں امرا اور اعلیٰ خاندانوں کی عزت نہیں ہوتی اور وہ اعلیٰ ادنا کو یکساں سمجھتے تھے۔ اعظم گڑھ سے جو اعلان شائع ہوا اس پہ ذمہ داروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ انہیں مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں ادنا درجہ کے لوگوں کی درخواست پر حاضر ہونا پڑتا ہے جو ان کی بےزتی ہے۔ پس منظر میں ہم جب 1857 کے ہنگامے کو عوامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ عوام کس حد تک اس انقلاب کے ساتھ تھے۔ ہندوستان میں یہ ہوتا آیا تھا کہ جب حکمران شاہی خاندان کے خلاف بغاوت ہوتی اور کیوں نیا خاندان برسر اقتدار آتا تو عوام ان تمام ہنگاموں سے لا تعلق و دور رہتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر بار اقتدار طبقہ ایک استحصالی طبقہ تھا اور اس حکومت یا شاہی خاندان کی تبدیلی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی تھی۔ وہ اسی طرح محنت کرتے اور اپنی محنت کا کوئی صلہ نہ پاتے تھے۔ عوام کے لیے ہندوستانی حکمران بھی اسی طرح استحصالی تھے جس طرح کمپنی۔ اس لیے ہندوستان کی عوام نے اس ہنگامے میں بھرپور حصہ نہیں لیا۔ قومیت کے فقدان نے کسی قومی جذبے کو پیدا نہیں کیا۔ ہندوستان کے حکمرانوں سے محبت اور وفاداری کی جذبات اس قدر شدید تھے کہ جس کی بنیاد پر یہ تحریک کامیاب ہوتی۔ اس تحریک کے رہنما سیاسی، معاشی اور سماجی انقلاب کے نظریات سے عاری تھے، اس لیے کمپنی کی مخالف طاقتیں نہ اتفاقی سازش اور آپس کے جھگڑوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ 1857 کے ہنگامہ ہندوستان آگ خون کے دریا سے گزرا، تکالیف اور مصائب سے سہے، ظلم و ستم کا شکار ہوئے، لیکن ان تمام باتوں سے علیحدہ تاریخ کا اپنا دھارا ہوتا ہے۔
جو ہماری خواہشات اور تمناؤں کے خلاف بہتا ہے۔ 1857 دراصل نئے اور پرانے نظریات اور اقدار کا ایک تصادم تھا جس میں قدیم اور رجعت پسند نظریات کی شکست ہوئی۔ ہندوستان اگرچہ غیر ملکی اقتدار تلے آ گیا، لیکن اس غیر ملکی اقتدار نے انہیں قرون وسطیٰ سے نکال کر جدید عہد میں داخل کر دیا، اور اسی نقطہ نظر سے ہندوستان میں قومی تشخص کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے ہندوستانیوں کے نزدیک بظاہر یہ تحریک ناکام ہوئی، لیکن اسی ناکامی نے ان میں قومیت، حب الوطنی اور سیاسی شعور کو بیدار کیا۔